الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون جس وقت سور دے اندر پھونکیا جائے گا زمین و آسمان دے اندر جو زندانے سارے موت دی بے خوشی بچان گے صرف بچے گا جنہوں اللہ نے بچانا چاہیا پھر دوسری مرتبہ پھونکیا جائے گا سارے لوگ اپنی قبروں دے وچوں نکل کھڑے ہوں گے معزز سامعین حضرات 10 بڑیاں نشانیاں قیامت دیاں جس وقت ظاہر ہو گئیاں ایک پکھا نہ چلا لیں ہلکا جا پکھا چلا 10 بڑیاں نشانیاں چھوٹیاں کئی ظاہر ہو گئیاں نے کئی ہو رہیاں نے کئی ہون گیاں لیکن 10 بڑیاں نشانیاں آگ دا نکلنا اور لوگانو تکیلنا تمہیں دا اللہ دی زمین تے پھیلنا امام مہدی علیہ رحمت دا ظہور دجال دا خروج جناب عیسیٰ علیہ السلام دا آسمان تو نزول دابت الارض زمین کیوں عجیب خلقت جانور دا نکلنا 3 جگہ تے زمین دا تس جانا مشرق مغرب جزیرہ عرب سورج دا مشرق دی بجائے مشرق تو مغرب تو طلوع ہونا اور یاجوج ماجوج دا پھیلنا جدوں 10 نشانیاں ظاہر ہو گئیاں پھر ایک ہوا چلے گی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ دی روایت جتنے بھی آل ایمان ہوں گے خواہ پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے نے زمین دیاں تیمج کتے ہویا ہوا اتھے بھی پہنچ جائے گی جسمانو چھوئے گی جنہیں کو ریشم دا کپڑا چھو رہا جنوں ہوا لگ دی جائے گی مومن فوت ہوندا جائے گا سب مومن فوت ہو گئے باقی رہ جان گے کافر قیامت تو بے خبر دنیا دے تندیاں چ مصروف اللہ دا آرڈر آئے گا اسرافیل نو جو اللہ دے معروف فرشتیاں چو فرشتہ جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل اے نہیں لبا کے بعد میرا خیال نام خود ساختہ ہی ہے نہ قرآن چو ملتا نہ احادیث چو البتہ ملک الموت ہے وہ لفظ مل دے
اسرافیل دے منہ اندر ایک آلہ ہے جدا نام قرآن نے بیان کیتا ہے سور، سواد واو را۔ ترمذی دی حدیث سنگ نما، سنگ نو عربی چ کرن کہندے ہیں، جنہیں ساڈے شعراء ادا تذکرہ کردے ہیں سور کرنا کہندے ہیں۔ اسرافیل نے منہ نہ لائے ہے، کن اللہ دے حکم دے منتظر، حکم آ گیا، پھوک مار دے، مار دیتی۔ آواز آہستہ آہستہ اتنی تیز ہوئے گی کہ لوگاں دے کلیجے پھٹ جان گے، جگر ٹکڑے ہو جان گے، اس آواز دل پھٹ گئے۔ کوئی بھی چیز جدوں اپنی حد تو تجاوز کرے اور رحمت دی بجائے زحمت بن جاندی ہے، اگر بہت تجاوز کر جائے عذاب بن جاندی ہے۔ آواز ایک مقدار تک فائدہ دیندی ہے، مقدار تو ودے تو کنہ دے ڈاکٹرانو پوچھ لیا جائے ایک کتنا نقصان دیندی ہے۔ ساڑھے تے خاص کر محفل نعتاں اندر ماحول ہوتا ہے، چل بھی سون والے بھائی ہور کھول آواز، ہور کھول، ہور کھول، ایکو بھی چلا دے، فلاں بھی چلا دے، فلاں بھی چلا دے۔ بس ہوتوں پھر شریف الطبع آدمی دعائی کردہ یا اللہ کن بچ کے چلے جان سے نہیں، خیر الامور اوسطھا، کوئی کم درمیانہ بہتر۔ آواز صالح علیہ السلام دی قوم آواز دے عذاب نہ مری سی، چیخ آواز، اس آلے جو آواز نکلے گی یہ دنال ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی، صرف چند فرشتے بچن گے۔ نظام چلان واسطے ایک وقت آئے گا انہاں تے بھی موت آئے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا اللہ ارشاد فرماندے نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ فرمایا جدوں پھونکے آ جائے گا تے سارے لوگ کی موت دی بے خوشی وچ آ جان گے۔ حضرات ہوئے گا پہلا نفخہ، اے دے تو بعد دوجی مرتبہ پھونکے آ جائے گا۔ اینا دعا پھونکا دے مابین میرے پیغمبر فرما دے نے ما بین النفختین 40، اینا دعا دے درمیان 40 دا فاصلہ ہوئے گا، 40۔ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی تھی، ساتھیاں پوچھے حضرت اس 40 تو مراد 40 دینے، 40 مہینے یا 40 سال؟ فرما دینے میں انہوں نہیں پتا، جنہ میں نبی پاک تو سنے اونا سناتا ہے۔ آسان سے آبا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے انہوں نے دلن چانکیا، اخلاص دیکھیا۔ کی اخلاص؟ انہوں نے اللہ دے دین نو اگے لوکاں تک پہنچایا ہے، او دے اندر اپنے کولوں اضافے نہیں کیتے، بلکہ جنہ اللہ تے او دے پیغمبر تو ملیا انہاں ہی اگے پہنچایا ہے۔ ہاں شارحین کہندے ایک حدیث تو استدلال کر دے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دجال اکبر زمین تے آئے گا تے 40 دن زمین تے رہے گا، ایدہ پہلا دن سال دے برابر، دوسرا مہینے دے برابر، تیسرا ہفتے دے برابر،
تے باقی دن آن دناں دے برابر ہون گے۔ شارحین کہندے نے کہ انہاں دوہاں نفیاں دے درمیان بھی 40 دن ہون گے، یا تے 40 سالاں دے برابر، یا مہینیاں دے برابر، یا کچھ سالاں دے برابر ہون گے، کچھ مہینیاں دے برابر ہون گے۔ 40 دن، انہاں 40 دناں کی ہوئے گا؟ ساری دنیا ختم ہو گئی۔ فرمایا یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاڑے تو پوچھ دے لیں اینا پہاڑاں دا کی بنے گا؟ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ان پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ آپ فرما دیجئے میرا اللہ ان کو پیس کر پہاڑاں میں پیس مٹی بنا کے غبار بنا کے اڑا دے گا۔ تے زمین لا ترا فیذرها قاعا صفصفا، زمین چٹیل میدان، نہ کو موڑ، نہ اونچ، نہ نیچ، نہ شجر، نہ حجر، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ نالا، سب برابر۔ زمین ہوگی برابر۔ ہن اللہ دی ذات پاک فَيُنزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ بارش برسائے گا۔ چونکہ زمین برابر ہونی ہے، ان بیلنس نہیں، بیلنس، نہ پانی ادھر نہ ادھر، پانی جتھے جتھے قطرے پیرے جذب دے جا رہے، بارش یہ نہیں ہوئے گی۔ آپ فرماندے نے زمین نو تو کے چھانے ہوئے آٹے دی طرح نرم تے سفید کر دیتا جائے گا۔ ہن جو زمین ہوگی نرم، آڈر آئے گا اشرافی، جی اللہ پھونک مارو، ہن دوجی پھونک آن لگی۔ ثم نفخ فیہ اخری فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ہن دوسری مرتبہ پھونک ماری، ہن لوگ اپنیاں قبراں چو نکلن گے۔ میرا گلا نہیں چل رہا، جے اجازت ہوئے تو ان گل سمجھا دیا سادے انداز چی اور طرز پھر سن لیا جے کدی۔ اور گل سمجھ لو قیامت دی جڑی میرے نال بھی پیش ہونی ہے تھاڑے نال بھی ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن پھوک بج گئی، لوگ ہن قبراں چو نکلے نے باہر نکلن لگ گئے۔ اے نہیں قبر پھٹی چھال ماری باہر، نہیں۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، لوگی قبروں چو اگن گے جس طرح کھیتیاں اگ دیاں نے، کاف تشبیہ دا، جس طرح کھیتیاں اگ دیاں نے۔ ہن کھیتی کس طرح اگ دی؟ زمیندار ہار بند ہے، بی سٹ دے، سواگا مار دے، پانی دین دے، پانی تھلے گیا بیج تک، بیج نو نمی پہنچی، زمین نے ہیٹ ماری، زمین چونگوری نکلی، باہر آ گئی۔ اس طرح ہن اللہ جسمانو تھلے بنا کے آستہ آستہ اگاندہ جائے گا، کھیتیاں دی طرح، فصلاں دی طرح۔
اگن کے کیویں سوال پیدا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دے جسماں دی گارنٹی ہے انہوں نے مٹی نہیں کھائے گی، لیکن انبیاء تو علاوہ مالک دی مرضی ہے کسی دا جسم بچا لے، لیکن گارنٹی نہیں۔ عام طور تے جسمانوں مٹی کھا جائے گی، ہڈیاں بسیدہ ہو جان گیا، آڑی کمر دی ہڈی ہے نا، ادھر تھلے جا کے آخری سا اینی کو چپ انہوں نے مٹی کھائے گی، وہ قیامت تک کو چپ سلامت رہے۔ لو ہنو چپ ہی جسم جے سارا، یہ تے پھر بھی ایڈی ہے تے توڑے موبائلہ وچ اینی کو سیم سے سوتر دو سوتر دی تے پوری دنیا دے کونے کونے تے رابطہ ہونڈے ہیں تے اے سم کر لو تے توڑا موبائل ایڈا مہنگا مردہ ہے۔ اے چپ سوال پیدا ہوندہ ہے موری صاحب، جنہیں ہندو تے جلا دے نے انہوں نے قبر ہی کوئی نہیں، انہوں نے اللہ کے میں زندہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا پہلے زمانہ دے اندر ایک آدمی بڑا گناہگار ساری زندگی گناہ ماچ کر دی، اخیر وقت پہ چلا دا ڈر پیدا ہو گیا، کہنے لگا میرے پترو میرے بچیو میں فوت ہو جاؤں، میری میت نو جلا کے راہ کچھ دریا بردہ کرنا، کچھ ہوا چوڑا دینا۔ بیٹیاں نے عمل کیتا، آپ نے اللہ نے راہ کو جمع کیتا، اپنے سامنے نے کھڑیاں کیتا، ہاں تو کم کیوں کیتا ہے یا اللہ تو جاننا جو کیتا تیرے تو ڈر دیا کیتا، فرمایا جا تیری میں معاف کر دیتا۔ ہوں اس حدیث تو جو میں استدلال کرنا چاہنا ساڑے ہے نا، ہندو بھی ساڑ دینے اینا بھی ساڑے ہے نا پترہ راہ ہے نا، تے جتے راہ پئی سی اللہ نے وہی قبر بنائی، بالخصوص ساری راہ اجڑ جائے، اوڑی چپ پہ او باقی رہ جائے، یا او دی راہ جتھے جائے او ہے او دی قبر۔ ہن قیامت دا دن آ گیا، ہن اللہ دی ذات پاک اس چپ تو لگے نے جسم تیار کرنا، زمین دے تھلے ہو چپ تو جسم بندہ جا رہا ہے، جیسے جیسے بندہ جا رہا ہے زمین چو اگدا جا رہا ہے، جسم آ گیا باہر، سارے نیکاں بداں دے جسم اگ گئے، لیکن ستے روحاں وچ کوئی نہیں، روحاں کتھے گئیاں؟ تھوڑا جا واپس آ جاؤ۔ مومن فوت ہویا، میت نو قبر وے دفنایا، روح فرشتے لے کے آسمان تے چلے گئے، اکتبو کتاب عبدی فی علیین، ایک دفتر آسمانہ تے ایک زمینہ تھلے سجین، آسمانہ تے دفتر مومنہ دا حاضری روم، سجین کافرہ دا حاضری روم، میرے بندے دی حاضری لالو لگ گئے، وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، روح نو لٹا دیتا گیا دے جسد اندر۔ مومن آدمی قبر دے اندر جو دفنات دا گیا، روح آگئی دے جسد اندر، جدو آ گئی اٹھ بھائی 4.5 سوالہ دا جواب دے، سوال کیتے انہیں جواب دیتے، اتو ڈگری مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، پاس ہوندہ قبر دے امتحان چو، صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ وفتہو لہو بابا الی الجنہ، میرے بندے نے سچ بولے، امتحان کامیاب ہو گیا ہے، ایدی قبر وے بچھونا جنت دا، اوڑنا جنت دا۔ مومن بڑا خوش ہوئے، فرشتیانوں کہندہ ہے دعونی مجھے چھوڑو حتی ارجع الى اہلی فاخبرہم، میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں، جا کر خبر دوں اللہ نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ عنایت فرما دیا ہے،
ہن کون واپسی دا مطالبہ کردا ہے؟ او مومن جڑا کامیاب ہو گیا ہے، کامیاب مومن، کامیاب مومن۔ فرشتے کہندے نے اسکن، یہیں ٹھہرو، یہیں ٹھہرو، واپس نہیں جانا۔ اب جو کامیاب مومن ہے اسے واپسی کی اجازت نہیں ملتی، تو مجرم کو مل جائے گی؟ نہ مجرم واپس آتا ہے، نہ کامیاب مومن آتا ہے، کسی کو واپسی کی اجازت نہیں، نہ جمعرات کو نہ شب برات کو۔ ایتھے ٹھہرو جی، اسکن، ایتھے ٹھہرو، نم کا نومت العروج، تو سو جاؤ۔ مومن سو گیا، کتھے؟ قبر اندر۔ تے ستے دی کیفیت، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 42۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو مردوں کی روح بھی نکال لیتی ہے اور سوئے ہوئوں کی بھی نکال لیتی ہے۔ روحاں دونوں دیاں نکل گئیاں، ستے دی بھی مردے دی بھی۔ فرق کی، مردے دی روح نکلی، روح دا تعلق احساس جسم نال باقی نہیں رہا۔ دوسرا فرق، روح بھی نکلی، جان بھی نکلی۔ تیسرا فرق، روح ہمیشہ واسطے نکل گئی، تے ستے دی روح نکل گئی، جان نہیں نکلی، نبض چلن رہی۔ ستے دی، مردے دی نہیں، ستے دی، مردے دی جان بھی نکل گئی۔ انسان اندر جان بھی ہے، روح بھی ہے، حیوانہ اندر روح نہیں، جان ہے۔ ستے دی جان نہیں نکلی، روح نکل گئی، حرکت چل رہی ہے نا، بس سانساں چل رہی ہیں۔ تیسرا فرق، اے دی روح نکلی کچھ وقت اے دے جاگن تک۔ ہن مومن نو قبر وچ سلات ہے۔ پہلے تو میں نے تمہیں ستے دے تے مردے دا فرق بیان کیتا ہے۔ مومن نو قبر وچ سلا دیتا ہے، روح نکلی کتھے؟ نسمت المؤمن طیر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ۔ روح اڈی، قبر چوں اڈی روح جنت دے باغات میں چلی گئی۔ کتنی دیر تک؟ جمعرات تک نہیں، شب برات تک نہیں، کنی دیر تک؟ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، قیامت تک مومن کی روح جنت کے باغات میں چلی گئی۔ ایک سوال کر لگا، ذرا جواب دے آج ہے۔ مومن، انبیاء سب تو بڑے مومن، اس تو بعد صحابہ، پھر درجہ بدرجہ۔ مومن دا فوت ہون تو بعد جنت وچ جانا شان ہے یا واپس دنیا تے آنا شان ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دیاں پلائیاں نصیب فرمائے۔ لو آج فرق جڑا کہندہ ہے کہ نبی ولی فوت ہون تو بعد جسم قبراں میں سو گئے، روحاں چلیاں گئیاں جنت وچ، انہیں نبیاں ولیاں دی شان منی بھی بیان کیتی بھی۔ جڑا کہندہ ہے واپس آ جاندیاں نے، انہیں شان کٹائی ہے، کیونکہ دنیا تے قید خانہ ہے مومن واسطے، اصل تے مقام جنت ہے۔ ان قیامت تک روحاں اٹھے۔ اچھا ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، ذرا سوال میں جواب عرض کرنا، خود ہی سوال خود ہی جواب، پہلے ذرا گل پوری کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑی مومن دی روح جاندی ہے نا روحاں تے جڑیاں جان پہچان والیاں روحاں ان پوچھ دیاں نے، فلانے دا کی آ رہی ٹھیک، فلانا ٹھیک، فلان وہ تے فوت ہو گیا ہے، ایتھے تے نہیں آیا،
وہ چلا گیا اپنی ماں حاویہ حاویہ جہنم دے طبقہ جتھے عذاب ہوتا ہے. ہن حدیث جو ثابت ہویا مومن دے جسم نو قبر میں سلا دیتا جاندا ہے، روح چلی گی جنت دے باغات وچ. مجرم دے قبر نو جسم نو نہیں قبر میں سلا دیتا جاندا ہے، روح چلی گی جہنم دے طبقے حاویہ. ہن تواڈے ذہن وچ ایک سوال پیدا ہونا ہے، مولوی صاحب قبر اندر نہ نیک دی روح نہ بد دی روح تے پھر جزا سزا کنوں قبر دی؟ ایک بندہ ایتھے مسجد عائشہ دے اندر سو گیا ہے، خواب آیا ہے، روح چلی گئی پر اڈے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لات ٹوٹ گئی، روح اتھے رو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، روح نو درد ہو رہی ہے، روح اتھے رو رہی ہے، روح نو تکلیف اتھے تے مچھر اتھے لڑن رہے ہیں. سڑن بہندی حالا روح کو نہیں، قرآن کہہ رہے ہیں روح کو نہیں ویچ. روح تو بغیر جسم نو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تسی نہ بولے آجے، میں تو انہوں کو تو پوچھا لیا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ روح کوئی نہیں، ستا ہے. ہن جسم نو تکلیف اپنی جگہ، روح نو تکلیف اپنی جگہ. اسی طرح قبر اندر مومن دے جسم نو سکون قبر وچ، روح نو سکون جنت اندر. مجرم دے جسم نو عذاب قبر اندر، روح نو عذاب جہنم دے طبقے حاویہ. ہن گل دی سمجھ آئی؟ آجے قبر. قبر اندر بندے دی کیفیت کی ہے؟ دنیا دی زندگی اموات غیر احیاء مردہ، تے آخرت دی زندگی ستا ہے. نہ مردہ دنیا دے حالات تو واقف ہے، نہ ستا واقف ہے. کیوں بھی ستا حالات تو واقف ہوندہ ہے؟ نہیں. ہن روح جنت میں چلیاں گئیاں، بریاں جہنم دے طبقے حاویہ چلیاں گئیاں. ہن جسم اگ گئے قبراں چو، تیار ہو گئے، آڈر آ گیا، چلو روح اپنے اپنے جسماں روح اپنے اپنے جسماں میں چلیاں گئیاں. اوڑے ٹانچے باہر رک کے آئے سن، میرا بھی تہاڈا بھی. روح آ گئیاں، ستے جاگ پہ. قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. اسی تے ستے سن ستیاں نو کنے جگاتا ہے؟ سارے کہنے کہ میں بھی کہنا تساں بھی سارے کہنا ہے. اسی تے ستے سن قبراں سانو کنے اٹھاتا ہے؟ ہن دائیں بائیں ویکھن گے، اوہو نہ مکان نہ دکان نہ سائبان نہ شجر نہ حجر نہ ٹویا نہ ٹبا، چٹیل میدان. کدھر جائیے؟ منظر کوئی نہیں. اچانک ایک آواز آ گئی، اچانک ایک آواز آ گئی. وہ آواز کیڑی آئی؟ اللہ اکبر. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. میدان محشر کو آواز آئی، آ جاؤ ادھر آ جاؤ. چونکہ چٹیل میدان، آواز زمین دے چپے چپے تے پھیل گئی، چاروں طرف لوگاں نے سن لئی. ہن آواز دی طرف لوگ لپکن لگے نے، جان لگے نے آواز دے پیچھے. میدان محشر جو آواز آئے گی، میدان محشر کتھے لگے گا؟ شام دی سرزمین. بعض لوگ کہندے نے میدان عرفات، لیکن یہ دی کوئی دلیل نہیں. شام دی سرزمین، مسند احمد تے مستدرک حاکم دی صحیح حدیث. شام دی سرزمین تے میدان محشر لگے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد دی روایت ہے، تواڈے چوں جڑا بندہ شام دے اندر رہائش آسانی نہ کر سکتا ہے، اتھے پہنچ جائے، سفر قریب ہو جائے گا.
اللہ اکبر. سورج ایک میل دے قریب آ گیا ہے، زمین تپ گئی ہے، لوگ پیراں تو ننگے، بدن تو ننگے، جسم تو ننگے. سورہ نام اندر اللہ نے فرمایا اس طرح جی میں ماں دے پیٹو پیدا ہوئے اس طرح پیدا ہون گے زمین دے پیٹو. آگے ہن حکم ہوئے گا آ جاؤ. ہن جانے اللہ دے دربار دا سب دی ایک کیفیت نہیں ہوئے گی سفر دی، سب دے سفر دی ایک کیفیت نہیں ہوئے گی. جی میں دنیا تے مالی لحاظ نال کو تگڑا ماڑا ہے اس حساب نال سواری جڑا جدے کول پیسے زیادہ نے اچھی سواری، جدے کول تھوڑے نے ہلکی سواری لے لئی. اللہ اکبر. اسی طرح اتھے عملوں دے حساب دے نال عقیدہ عمل جدے آلہ ہوئے، کمائی چنگی ہوئی تے یاقوت موتی دا اونٹ دی سواری ملے، چل بھائی دوڑاندہ چل. اور کوئی ایک ایک اونٹ تے دو دو، کوئی تین تین، کوئی چار چار، کئی دس دس بیٹھے ہوں گے. کئی اس تو ہلکی سواری، کئی دوڑ دے جان گے تے کئی سورہ بنی اسرائیل پڑھو. اللہ فرماندے نے ہاں اکھاں تو نبینیاں کر دیاں گے، زبان تو گونگیاں کر کے، کنا تو بولیاں کر کے الٹیاں کر دیاں گے، چلو منہ دے بل چلو. صحیح بخاری چاندہ ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے پوچھا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا بندہ منہ دے بل چل سکتا ہے؟ فرمایا جڑا اللہ بندے نو پیراں تے چلا سکتا ہے منہ دے بل بھی چلا لے گا. پتہ نہیں چونکہ 50,000 سال دا دن ہونا ہے، کنے سالہ چوتھے پہنچے گا. ایک ہور آئے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اتنا لمبا سفر تے سجاکھے بندے کے بڑا مشکل ہونا ہے تے کئیاں نو انیا کر کے ٹوریا جائے گا چل. تے کئی سورہ نام پڑھیے آیت نمبر 31 اللہ فرماندے نے ایسے مجرم ہونگے انہاں دے گناہ دا بوجھ انہاں دیاں پشتاں تے لد دیتا جائے گا. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ آواز دیتی فلانا قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ سن لو قیامت دا دن ہوئے گا، کسے دی گردن تے چوری کیتے ہوئے اونٹ، کسے دی گردن تے گائے، کسے دی گردن تے کوئی، یعنی جڑا بھی انہیں سامان چوری کیتا ہے وہ لدیا ہوئے گا. وہ سامان مسروقہ چوری کیتا آواز دے گا آؤ لوگو چور پھکڑیا. فرمایا جی تو اس دن میں نے کیا چھڑاؤ تے میں چھڑاواں گا نہیں. پھر اللہ دے رسول نے فرمایا جڑا کسی دی ایک بالش زمین جبرن دباندہ ہے، ایک بالش کہ اے ہوئی ایک بالش توڑ ستا زمینہ تک لے جو، یہ جنہ دا وزن بڑھنا ہے تے لد دیتا جائے گا. پتہ نہیں کنے ٹان وزن بن جائے گا. جیڑا بندہ ایک من چکن دی مت رکھتا ہے ٹانا دے سامنے کمیں چکے گا. اللہ کہے گا چل چک. چوری کیتا ہویا مال، موبائل چوری کر لیا ہے، ظاہری طور تے موبائل محسوس ہو رہا ہے کو 50 گرام دا ہے 100 گرام دا ہے، ایتھے 100 گرام ہے اتھے ٹنا دے سامنے وزن بنے گا. جتی بڑی چلاکی کیتی مسجد آیا ٹوٹی لائی تے نوی پا لئی، ایتھے ظاہری طور تے وزن دا 100 گرام ہے 200 گرام ہے، پر اتھے ٹنا دے حساب نال دا وزن لد دیتا جائے گا. اللہ اکبر. حکم ہوگا چل. ہن اپنے اپنے بوجھ لے کے ٹر پے نے، پتہ نہیں کنیاں صدیاں تو بعد جا کے اللہ دے دربار میں پہنچیں گے.
لیکن وچوں کئی خوش نصیب بھی ہون گے جڑا قرآن پاک پڑھدا ہے وہ تے عمل کردا ہے قبر چ نکلے ہے قرآن پاک کے خوبصورت جوان دی شکل وچ آیا حل تعرفونی مینوں جان دیو میں کون ہاں نہیں میں نہیں جانتا انا صاحبک القرآن میں آپ کا ساتھی قرآن ہوں آپ کا دوست قرآن ہوں اچھا وہ میرے دوست قرآن تو ایس موقع تے میرے کو آیا ہے جس موقع تے میں بڑی سخت ضرورت سی آوے سورج قبیل تے آ گیا زمین تپی آ میں اللہ دے دربار وال جانا ہے قرآن کہے گا یار پریشان کیوں ہے میں تیرا یار ہاں جلدی نال سورت بقرہ تے سورت آل عمران بدلی دی طرح سایہ کر دیں گیا ہن قرآن اگے ٹر پیا اگے قرآن پیچھے مہمان اتے قرآن دا صاحبان مزہ آ گیا نا سفر دا اللہ دے دربار وال چلا گیا اللہ اکبر پھر اگے حدیث تساں سنی سفارش کرے گا دی سفارش قبول کیتی جائے گی ایک اور آ گیا ٹولا ایک کون ہے اے وین پان والے مرد تے عورتاں نوحہ کرنا رہے نوحہ کی چار چیزاں دی پہچان کرو ایک ہے ماتم پٹا کٹائی کپڑے پھاڑنا وال کھونا ایک ہے نوحہ ایک ہے آواز نہ رونا ایک ہے اکھاں دا رونا یہ چار چیزاں نے ماتم میں عرض کر دیتا ہے تے نوحہ فوت شدہ بندے دا تذکرہ کرنا او دے مرثیے پڑھنا او دیاں تعریفاں کرنیاں یا او دے متعلق جملے بولنا جیسا کہ بعض بیبیاں ہائے تو نہ مردہ تیری جگہ تے میں مر جاندی ہائے ہن فیکٹری کیڑا جائے گا روٹیاں کیڑا کما کے لے آئے گا یعنی ایس قسم دیا گلہ یہ نوحہ ہے جے نہیں نہ سمجھ ہوندی آج کل دے کئی مولویاں سن لو مائیں نی مائیں آئیں گی کیڑی روتے اے نوحہ ہے کوئی کہندہ یار میں تینوں گل ہے سمجھا پھر کی ہوندہ ہے سمجھا جانا ماں پیو تو پہلو مر جائیں ان جیدی موت نہیں آئی تے مورا کھا کے مرے اے چنگے نظمہ ہون نہیں ہے اے ناتا نہیں نام نات دا تے بیان جہالت ہو رہی ہے اچھا اسٹیڈیاں دے بھی پڑھیاں جا رہی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون نوحہ جی میں آج کل نا وچھوڑے بیان ہو رہے ہیں کوئی تھی دا وچھوڑا بیان کرن رہا کوئی ماں دا وچھوڑا کوئی پیو دا وچھوڑا کوئی پتران دا وچھوڑا کوئی پراواں دا وچھوڑے پھر وچھوڑیاں دے وچ آ کے نا فوت شدہ دے بارے وہی نوحہ وین پانے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن جدوں قبراں چٹھن گے وین پان والے ہنے نہ اللہ دے دربار وال جانا انہاں نوں قمیض پہنا دیتی جائے گی گندک دی گندک سمجھ دے ہونا پتہ جنو گندک ایک مواد ہوندا ہے او چھوٹیاں ہوندیاں پٹاس لئی دی سی او دے بھری تے ماریا کسے وٹے تے ٹھا ہن انہوں انی سنٹ لگ دی سی تھی آل ہے ادھن تے سورج ہونا ہے بالکل ایک میل تے تے ہیٹ پہنی ہے گندک نے پھٹنا ہے ہونے دے پٹاکے چل دے جا رہے ہیں چل نوحہ کرن والے مولوی تے نوحہ کرن والیاں مولوانیاں تے نوحہ کرن والیاں بیبیاں وین چلو توڑے پٹاکے چل دے جان قمیض تو ہاں پائیے چلو اللہ دے دربار دو چیزاں تیسری میں عرض کر رہا سا آواز نہ رونا یہ 3 دن جائز ہے صدمہ زور غم چھائے ہے لیکن وین نہیں نوحہ نہیں فوت شدہ دے با نام لے لے کے یا دیاں تعریفاں یا دے بارے جملے رو رو کے اچھے نہیں ویسے ہی آواز نہ رویا جا رہا ہے جائز 3 دن 3 دنوں تو بعد نہیں آپ نے فرمایا سی
تینہ دنہ تو بعد اج تو بعد میرے پرا جعفر تے روئے کوئی نہ ان تینہ دنہ تو بعد اگر رونے آواز تو بغیر اکھاں دا رونا ٹھیک ہے اکھاں دا نبی علیہ السلام دے چچا امیر حمزہ نو شہید کیتا واشی بن حرب نے 5-6 سال بعد آیا آپ دے سامنے آپ نے فرمایا انت واشی تو میں واشی وہ تو کی تے میرا چاچا شیر کی وہ تو کیویں جرت کیتی انہاں نو قتل کر دی کہندا جی انہیں پھر ساری گل دسی میں پتھر دے پیچھے چھپ کے بیٹھا سا پتھر دے پیچھے میرے مالک نے میں نو کیا سی جے تو اگر وہ حمزہ نو قتل کرے نا تو تینوں میں آزاد کر دے گا میں آزادی دے لالچ وچ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میرے سامنے آئے میں چھوٹا نیزہ ندی نافتے ماریا نشانہ میرا بڑا سی ماریا شہید ہو گئے لیکن جڑی اگلی گل بیان کی تی جاندی ہے نا ہندہ نے امیر معاویہ دی والدہ ابو سفیان دی بیوی ہندہ انہیں امیر حمزہ دے کن کٹے نک کٹے تے ہار پرو کے گلش پایا کلیجہ کٹ کے چھپایا کسے بھی صحیح سند تو ثابت نہیں ہے بہت بڑا الزام ہندہ ہوتا ہے لفظ ہے نہیں روایتاں لفظ ہے نہیں لیکن روایت سندن صحیح نہیں منقطع روایت ہے یہ پراپوگنڈا ہے با شیعہ راویاں دا بدنام کرن واسطے تو نبی علیہ السلام نے جس ویلے سنی نا کیفیت تے آپ دیاں اکھاں آنسو آگے آپ رون لگ پے صدمے دی لمٹ کوئی نہیں کسے وقت بھی آ سکتا ہے اکھاں دا رونا کدی بھی آ سکتا ہے کوئی عرض نہیں لیکن آواز کٹ کے رونا 3 دن تک نوحات ماتم مطلق طور تے حرام 1 منٹ واسطے بھی اجازت نہیں نہ نوحے دی نہ ماتم دی نوحہ کرن والا اس طریقے نہ جائے گا اور ایک روایت میں پڑھی جڑے گوئیے مرد عورتاں ایک کتے بن کے اس طرح پھونک دے جان اے نہ دا سفر ہوئے بار اے روایت ایک تاریخی جائی ہے چلو دی میں ان تحقیق بھی کرانگا اتفاق نہ جو میں بیان کر لی اے ہوئے گا لوگاں دا سفر ہون جو اللہ دے دربار وال پہنچن گے دربار ہون حساب و کتاب شروع ہونے حقوق اللہ جو سب تو پہلا حساب نماز دا اور حقوق العباد جو سب تو پہلا حساب مقتول دا اے ہون حساب شروع ہونے عملہ دا کیڑے کیڑے گناہاں دا کس کس طرح نہ حساب ہونے تولے کیڑے جانے کئی بندے ہونے نے نیکیاں نیک جنہ دے تولے نہیں جانے بغیر تولن تو جنت ویچ تے کئی برے ہونے نے جنہ دے تولے نہیں جانے عمل ہے ہی کو نہیں گناہ ہی گناہ جڑے کیتے ضائع ہو گئے انہاں خاص کر سورہ قاف دا آخری حصہ پڑھو خاص کر وہ لوگ جڑے بدتاں کر دے بدتاں انہاں دے عملہ نو ضائع کر دیں گیاں انہاں واسطے ترازو لگنے کیوں نہیں کیونکہ بدتاں نے ساریاں انہاں دیا نیکیاں ضائع کر دیں گیاں ترازو نہیں رب بغیر حساب دو جہنم وچ انشاءاللہ زندگی رہی پھر کدی دوبارہ حاضر ہویا تے اج دا ادھار میں لاواں گا میں نہ سے گلا دکھ دا پہ میرا بڑا بیان کر رہے ہیں 2-3 دن تو کیفیت بنی بس جمعہ کو گزارا ہو گیا اس تو بعد پھر یا آلے تو انشاءاللہ چونکہ آج کل ذرا ہوا بھی ہے نا کوئی موسم ہے کچھ بخار جدی اثرات کافی گلیاں تے پہنے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہویا اتھو ہی پھر گالی شروع کرانگا تو یاد کرانا تو اڈا کام میں 2 دن پہلا تو اتھو ہی گالی شروع کرانگا تو پھر کیڑے کیڑے گناہاں دا کیڑے کیڑے عملاں دا کس کس طریقے نے صحاب ہونا ہے کئیاں دا صحاب اللہ نے رحمت دی چادر دے پردے تھلے بھی لینا جائے وہ بھی بڑے خوش قسمت لوگ ہونے جنہاں دا صحاب اللہ نے پردے پیچھے لینے وہ ساری حساب کتاب انشاءاللہ عرض کرانگا اللہ میرا توڑا ہمیں ناصر ہوئے
جنہ دوستاں پروگرام دا اہتمام کیتا، حاجی عبدالرشید صاحب، قاری محمد یوسف ربانی صاحب، انہاں دے رفقا ساتھی، اللہ سب دی محنت اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر بھائی کسی ساتھی نے سوال کرنا ہے شیخ صاحب تو سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال تو نہیں بھائی کسی دا؟ آ رہے اچھا پالش بلش زمین کتنی ہوگی؟ نہیں وہ جڑے لفظ آندے نا ستاں زمینہ دا، اڑیا زمینہ نا تے بتہ زمینہ نے سات، وہ ایک بلش زمین اے نا، اے بلش ایک گیٹ این بلش کیا جاندہ ہے، اے ہن گیٹ ہے نا، اے دے تھلے ستاں زمینہ تک جنی بھی مٹی کھود لو ٹنا دے حساب نہ بڑھنی، ٹنا دے میں کہنا سات بڑی ایک دی کھود لو ہی نہیں چکی جاندی، ایک زمین دی۔ کوئی سوال تو نہیں دی کسی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ